أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایمان کی حالت میں بزم برکاتیہ کی اس فائنل مقابلے میں اپنے مخلص، شفیق اور محبت کرنے والے قابل اساتذہ کرام کی نگرانی میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ استاد گرامی قبلہ سراج اختر القادر دامت برکاتہ القدسیہ نے تفسیر بیضاوی شریف پڑھاتے ہوئے اس آیت کی علمی، روحانی، عرفانی تفسیر بیان فرمائی، تشریح بیان فرمائی۔ اس آیت کو منتخب کرنے کا مقصد اپنے اساتذہ کرام کو اس بات کی جانب متوجہ کرنا ہے کہ جو تعلیمات آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں الحمدللہ ہم اسے آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے لیے قرآن کریم میں بے شمار آیات قدسیہ ہیں، لیکن اس آیت کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ترکیب، جو امور، جو تشریح، جو تفسیر آپ نے بیان فرمائی ہیں ہم وہ سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو ضمائر لوٹ رہی ہیں وہ اس سے گزشتہ آیات یعنی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کی طرف لوٹ رہی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو غیب پر علم رکھتے ہیں، مومنین وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، مومنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، مومنین وہ ہیں جو اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، مومنین وہ ہیں جو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، مومنین وہ ہیں کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالعموم تمام مومنین کے لیے بیان فرمائی اور بالخصوص صحابہ کرام کے لیے بیان فرمائی، اور صحابہ کرام کے سردار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بدرجہ اولی ارشاد فرمائی۔ یہ تمام صفات کہ ایمان لانے والوں میں بھی سبقت والے، نماز قائم کرنے والوں بھی سبقت والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں بھی سبقت والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مومنین کی ان صفات کو بیان فرمایا، اسی طرح ان صفات کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں یہ پوچھا کہ بتاؤ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے عرض کی حضور میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے عرض کی حضور آج میں نے کھانا کھلایا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ آج تم میں سے بیمار کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور میں نے کی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن میں اتنے اعمال کر لیے ہیں اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں میں 360 خصلتیں پیدا فرما دیتا ہے، ایمان والوں میں 360 خصلتیں پیدا فرما دیتا ہے، اور ہر ایمان والے میں کم از کم ایک خصلت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والے میں ایک خصلت ضرور رکھی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
آپ عرض گزار ہوئے، آقا کریم یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ فرمائیے کہ ان میں سے کوئی خصلت مجھ میں موجود ہے؟ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تجھے مبارک ہو، تجھ میں یہ 360 تمام خصلتیں موجود ہیں، تجھ میں یہ 360 تمام خصلتیں موجود ہیں۔ ایک اور مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر واجب ہے، میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے، ان سے محبت کرے، کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے اور ان سے محبت کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام امت کے اعمال میزان کے ترازو کے ایک پلے میں رکھے جائیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال ایک پلے میں رکھے جائیں تو تمام امت کے اعمال کم ہوں گے، ابو بکر کے اعمال زیادہ ہوں گے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اشجع الناس کون ہے، لوگوں میں بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اشجع الناس آپ ہیں۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا نہیں، لوگوں میں سب سے بہادر وہ ہے کہ جس کا نام صدیق اکبر ہے، کہ جب غزوہ بدر میں ہم نے سائبان کر لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس سائبان میں ٹھہرنے کا مشورہ عطا فرمایا تو ہم میں سے کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ کون اس خیمے کی، کون اس سائبان کی حفاظت کرے گا، مگر ابو بکر صدیق تلوار نکال کر لے آئے اور آپ نے غزوے کے دوران منافقوں کو واصل جہنم کیا اور کسی بھی منافق کو، کسی بھی مشرک کو حضور کی ذات تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح جب بات آتی ہے کہ عقیدے کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جب خطبہ ارشاد کرنے کے لیے ممبر پر تشریف لاتے ہیں تو آپ اس جگہ تشریف نہیں رکھتے کہ جہاں حضور تشریف رکھا کرتے تھے، بلکہ اس سے نیچے کے مقام پر تشریف رکھتے ہیں اور آپ کا عشق یہ کہہ رہا ہے کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اے امتیوں، تمہاری حیثیت، تمہارا مقام حضور کے جوڑوں تک ہے، حضور کے نالے میں پاک تک ہے، اس سے اوپر بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے برابر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسی طرح جب آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے رکھا گیا تو وصیت کرتے وقت آپ کا عقیدہ، آپ کا عشق یہ کہہ رہا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ساتھیوں ایک بات کر کے بات کا اختتام کرتا ہوں کہ دیکھیے اہل سنت کو آج فتنہ خارجیت، فتنہ رافضیت، فتنہ ناصبیت، فتنہ قادیانیت اور بے شمار فتنوں کا سامنا ہے۔ ہم چونکہ طالب علم ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حق کے راستے پر رہے، صحابہ بھی ہمارے رہے، اہل بیت بھی ہمارے رہے، تو ہمیں امام عشق و محبت اشرح امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان پر عمل کرنا ہوگا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نہ ہم نے زیادہ اس طرف جانا ہے نہ زیادہ اس طرف جانا ہے، بلکہ ناؤ میں سوار ہو جانا ہے اور ستاروں کو دیکھتے ہوئے ہدایت کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے علم سے، آپ کے عمل سے، آپ کی روحانیت سے، آپ کی معرفت سے حصہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔